بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم جی، ویلکم کرتے ہیں آپ کو آج کی اس ویڈیو میں، جو کہ کتابیات اور ان کے مصنفین کے حوالے سے ہے۔ تو میری پہلی ویڈیو بھی میں دے چکا ہوں 50 کتب اور ان کے مصنفین کے حوالے سے، بہت ہی عمدہ اور عام ویڈیو PPSC کے حوالے سے، جن کی ابھی خوشخبری بھی ملی ہے جاب کی، کہ PPSC کی جابز آ رہی ہیں 15-20 دنوں تک۔ تو آپ سب سے یہی کہنا چاہوں گا کہ خوب تیاری کریں۔ تو کتابیات کے حوالے سے آج کی ویڈیو بہت ہی فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ پہلی میری ویڈیو میں دے چکا ہوں اپنے کاظمی ادب و سخن چینل پر، جنہوں نے ابھی تک میرا چینل واچ نہیں کیا تو ضرور واچ کریں، دیکھیں، بہت ہی قیمتی اور مفید، جو کہ PPSC کی کتابیات کے حوالے سے بہت فائدہ مند ثابت ہو سکتی ہے۔ کاظمی ادب و سخن چینل کو واچ کریں، سبسکرائب کریں، لائک کریں اور ساتھ لگے بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری بھی حوصلہ افزائی ہو جائے۔ تو چلے آج شروع کرتے ہیں آج کی کتابیات کی دوسری ویڈیو۔ سوال نمبر 1، دشت خواب سفر نامہ کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ نائر سلطان صاحب کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال، دشت خواب شعری مجموعہ کس کا ہے؟ تو یہ شعری مجموعہ ہے شمشیر حیدر صاحب کا۔ آج کا اگلا سوال ہے، دشت وفا کس کا مجموعہ کلام ہے اور کب شائع ہوا؟ تو یہ احمد ندیم قاسمی صاحب کا مجموعہ کلام ہے اور 1965 میں شائع ہوا۔ آج کی ویڈیو کی ایک خوبی یہ ہے کہ میں نے ایسی کتابیات کو اکٹھا کیا ہے جن کے نام تو ایک ہیں لیکن صنف کے اصناف کے اعتبار سے مختلف ہیں، یعنی نام ایک ہی ہوگا، کچھ کتابیں ہوں گی جو سفر نامے ہیں، کچھ ہوں گی جو مجموعہ ہیں، کچھ ہوں گے جو نثر کی کتب ہیں۔ تو میں نے چاہا کہ ایسی کتابیں اکٹھی کی جائیں تاکہ پتہ چلے کہ مختلف جو ایک ہی نام کی مختلف کتب ہیں، تو یہ کون سی جو ہے وہ کس کی لکھی ہوئی ہے اور صنف کے اعتبار سے کیا ہے۔ تو آج کی ویڈیو کا اگلا سوال، دست صبا کس کا شعری مجموعہ ہے اور کب شائع ہوا؟ تو یہ فیض احمد فیض صاحب کا شعری مجموعہ ہے اور 1987 میں شائع ہوا۔ فیض احمد فیض کی بہت ساری کتب ہیں، جیسے زندان نامہ، نقش فریادی، جس کا ایک شعر بھی بہت مشہور ہے، نقش فریادی ہے کس کی شوخی تحریر کا، کاغذی ہے پیرن ہر پیکر تصویر کا۔ تو آج کا اگلا سوال دیکھتے ہیں، دشت سوس کس کا ناول ہے اور کب شائع ہوا؟ یہ جو دشت سوس ہے یہ ایران کا ایک علاقہ ہے، اس نام سے یہ ناول کا نام رکھا گیا۔ یہ جمیل ہاشمی صاحبہ کا ناول ہے، 1983 میں شائع ہوا۔ اس کے علاوہ جمیل ہاشمی صاحب کا حاصل گھاٹ تو بانو قدسیہ کا ناول ہے۔ اس کے علاوہ جمیل ہاشمی صاحبہ کے بہت سارے ناول ہیں جو کہ بہت قیمتی ہیں اور امتحانات میں فائدہ مند ہو سکتے ہیں، تو ضرور پڑھیے گا۔ آج کا اگلا سوال ہے، برگ آوارہ کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو یہ حبیب جالب صاحب کا شعری مجموعہ ہے۔ اور ساتھ ہی میں بتاتا چلوں کہ ایک اور کتاب اور مصنف کے حوالے سے، برگ نئے ناصر کاظمی کی کتاب ہے، اور پہلی بارش بھی ناصر کاظمی کی کتاب ہے۔ تو میں نے چاہا کہ برگ آوارہ سے برگ سے یاد آیا کہ برگ نئے بھی ایک کتاب ہے اور وہ ناصر کاظمی صاحب کی کتاب ہے۔ تو آج کا اگلا سوال ہے، برگ ہنا کس کا افسانوی مجموعہ ہے اور کب شائع ہوا؟ تو یہ احمد ندیم قاسمی صاحب کا شعری مجموعہ ہے، افسانوی مجموعہ ہے، تو یہ 1959 میں شائع ہوا۔ احمد ندیم قاسمی کا ایک افسانہ بہت ہی مشہور ہے، جو کہ جس کا ہے اپنا کپاس کا پھول۔ آج کا اگلا سوال ہے، تیسرا آدمی افسانوی مجموعہ کس کا ہے اور کب شائع ہوا؟ یہ شوکت صدیقی صاحب کا ہے اور یہ 1962 میں شائع ہوا۔ تو اگلا سوال ہے، آخری آدمی کس کا ناول ہے اور کب شائع ہوا؟ یہ انتظار حسین کا ناول ہے اور 1967 میں شائع ہوا۔ اگلا سوال ہے، عجیب آدمی ناول کس کا لکھا ہوا ہے؟ تو یہ عصمت چغتائی صاحبہ کا ناول ہے۔ عصمت چغتائی صاحبہ کا ایک اور بہت ہی عمدہ ناول ٹیڑھی لکیر ہے، اور اس کے علاوہ ایک اور ناول بھی ہے، وہ ہے یزید کے نام سے۔ ایک افسانہ یزید ہے، وہ لکھا ہے سعادت حسن منٹو نے۔ منٹو کو بھی پڑھیے گا، بہت معاشرے کی بہت ہی عمدہ انداز میں انہوں نے
تصویر کشی کی ہے۔ تو چلتے ہیں آج کا اگلا سوال۔ پنجاب کا مقدمہ تاریخ ادب کی کتاب ہے، کس کی ہے؟ تو یہ حنیف رحمت صاحب کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ میں ایک اور کتاب کا بتانا چاہوں گا کہ پنجاب میں اردو، یہ حافظ محمود شیرانی صاحب کی کتاب ہے۔ تو آج کا اگلا سوال ہے، آسمان شعری مجموعہ ہے تو یہ کس کا ہے؟ یہ بشیر بدر صاحب کا ہے۔ اگلا سوال ہے، خالی آسمان کس کا شعری مجموعہ ہے؟ تو یہ شہزاد احمد صاحب کا شعری مجموعہ ہے۔ اگلا سوال ہے، نقش حیات آپ بیتی ہے کس کی ہے؟ تو یہ حسین احمد مدنی صاحب کی آپ بیتی ہے۔ تو اگلا سوال ہے، بازار حیات یہ افسانوی مجموعہ کس کا ہے؟ تو یہ احمد ندیم قاسمی صاحب کا ہے۔ بازار حسن جو ہے وہ پریم چند کا افسانہ ہے، اور گیودان بھی اپنا پریم چند کا افسانہ ہے، جو کہ ترقی پسند تحریک کے صدر بھی مقرر ہوئے 1936 میں۔ تو آج کا اگلا سوال ہے، بساط حیات جو ہے، بساط حیات افسانوی مجموعہ کس کا ہے اور کب شائع ہوا؟ تو یہ راشد الخیری صاحب کا ہے، 1937 میں شائع ہوا۔ راشد الخیری کو اپنا نسوانیت کے حوالے سے جو ہے نا، انہوں نے بہت کچھ لکھا۔ نسوانیت کا انہیں محسن بھی کہا جاتا ہے۔ تو اگلا سوال ہے، گرداب حیات مضامین کا مجموعہ کس کا ہے اور کب شائع ہوا؟ راشد الخیری کا ہے، 1936 میں شائع ہوا۔ تو آج کا اگلا سوال ہے، کایا کلپ کس کا ناول ہے؟ تو یہ پریم چند صاحب کا ناول ہے۔ اگلا سوال ہے، صبح زندگی، شام زندگی، شب زندگی، نوح زندگی کس کے ناول ہیں؟ تو یہ بھی طبقہ نسواں کے محسن راشد الخیری کے ناول ہیں۔ انہیں طبقہ نسواں کا محسن بھی کہا جاتا ہے راشد الخیری کو۔ تو اگلا سوال ہے، لغت کے حوالے سے، لغت کی کتب کے حوالے سے، غرائب اللغات لغت کی کتاب کس مصنف کی ہے؟ تو یہ عبدالواسع ہانسوی صاحب کی لغت کی کتاب ہے۔ تو اگلا سوال ہے، نور اللغات یہ بھی لغت کی کتاب ہے، یہ کس کی تصنیف ہے؟ یہ نور الحسن ہاشمی صاحب کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے، غیاث لغات کس کی تصنیف ہے؟ یہ جو ہے یہ غیاث الدین کی لغت کی کتاب ہے۔ تو اگلا سوال بھی لغت کے حوالے سے، کتب کے حوالے سے، امیر اللغات کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ منشی امیر مینائی لکھنوی کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے، فیروز اللغات کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ مولوی فیروز الدین صاحب کی تصنیف ہے۔ اگلا سوال ہے، غالباً آخری سوال ہے، فصیح اللغات کس کی تصنیف ہے؟ تو یہ اس کا مصنف کون ہے؟ سید علی حسن شاہ صاحب۔ تو یہیں پہ ویڈیو کا اختتام ہوتا ہے۔ ویڈیو دیکھنے کا بہت بہت شکریہ۔ اللہ حامی و ناصر ہو، اللہ آپ کو اپنے مشن میں کامیاب و کامران فرمائے۔